मरीज पर गुज़िश्ता 20 मिनट से झुका हुआ डॉक्टर सीधा होकर मुड़ा। चंद सानिये तवक्कुफ के बाद आशिक हुसैन के कंधे पर हाथ रखते हुए मगमूम लहजे में कहा, बुजुर्गों, हमने अपनी सी पूरी कोशिश की। ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। किसी भी वक्त कोई भी मौजज़ा रोनमा हो सकता है। मगर मर्ज़ इतना पुराना था और सलोत्रियों ने मर्ज़ को इतना बिगाड़ा था कि मरीज़ के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। वह मुश्किल 13 घंटे जी सकेगा। आशिक हुसैन ने नीली आंखों से, जो बकसरत रोने से लाल हुई थी, डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, क्या मेरे जवान जहान बेटे के बचने का कोई इम्कान नहीं है? डॉक्टर ने तासुफ के साथ कहा, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद ही हम आपके बेटे को बचा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हमें इजाज़त दीजिए कि हम घर की राह लें। आशिक हुसैन ने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा। डॉक्टर इस तकाजे पर शशिद रह गया। हैरत से कहा, बुजुर्गों, आपके बेटे पर जानकनी तारी है। वो जान देने के कर्ब में मुब्तला है। यहाँ हम इसको ऐसी अद्वियात ड्रिप में डाल कर दे रहे हैं कि जिससे मौत का अमल कम तकलीफ़दा होता है, दर्द का एहसास कम होता है और रूह कदरे कम तकलीफ़ से निकल जाती है। और आप नीम मुर्दा बेटे को घर ले जाने की बात कर रहे हैं। आशिक हुसैन ने अफसुर्दगी के साथ कहा, डॉक्टर साहब, आप मौत की तकलीफ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ज़िंदगी के दर्द से वाकिफ़ नहीं हैं। कभी तो गरीब रहकर ज़िंदा रहने का तजर्बा कर लीजिए, कभी तो गरीब मर कर देख लीजिए। आपको क्या पता, गुर्बत की ज़िंदगी और गुर्बत की मौत किसी महशर से कम नहीं होती। हमें हस्पताल से जाने की इजाज़त दीजिए। सरकार पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। डॉक्टर ने गुस्सा होकर कहा, यही तो तुम लोगों की जाहलियत है। पहले जवान बेटे को खुद साख्ता डॉक्टर्स, हकीमों और पीरों फ़कीरों से इलाज करवाते हुए मौत के मुंह में धकेला। एक सादा आम सी बीमारी को इतना पेचीदा कर दिया कि बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो रहा है और अब उसे चैन से मरने भी नहीं दे रहे। क्या ये आपका फ़र्जंद है या दुश्मन? आशिक हुसैन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर ये चैन से मर गया तो दुनिया वाले मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मेरे बेटे की दर्दनाक मौत में मेरी आबरूमंदाना ज़िंदगी छुपी हुई है। हमारे गांव तक बस का किराया 120 रुपये है और एम्बुलेंस वाले 6000 मांगते हैं। बस वाले मैयत की टिकट नहीं काटते और ना ही मुर्दे को सीट देते हैं। अलबत्ता रास्ते में अगर सवारी मर जाए तो लाश को उतारने का नहीं कहते। आपने 13 घंटे मज़ीद ज़िंदा रहने का कहा है और ये तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए मुनासिब वक्त है। एम्बुलेंस का किराया आखिरी रसूमात पर ख़र्च कर लूँगा और बस में इंशाअल्लाह इसे मौत भी जल्द आ जाएगी। जानकुनी के अजाब का दुरानिया भी कम हो जाएगा। डॉक्टर ये सब कुछ सुनकर सुन हो गया, बिना कुछ कहे चल पड़ा। आशिक हुसैन बेटे को टिकटिकी बांधे उस वक्त तक देखता रहा जब तक आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं ने उसका चेहरा ढांप नहीं दिया। इतने में नर्स ने आकर आशिक हुसैन को डिस्चार्ज स्लिप दिखाते हुए कहा, बाबा जी, आप मरीज़ को लेकर जा सकते हैं। आशिक हुसैन बोझल दिल और शिकस्त खोरदा कदमों के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। बस में दौराने सफ़र, जब अभी वो गांव से कोसों दूर था, वो तजहीज़ व तकफ़ीन के पूरे इंतज़ामात को जहन में तरतीब दे चुका था। आज जुमा मुबारक का दिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। उसे उम्मीद थी कि गांव पहुंचते पहुंचते उसके बेटे ने जान दे चुकी होनी है। गांव वाले आनन फानन कब्र खोद कर तैयार कर लेंगे। कफन, अरके गुलाब, सखावत का साबुन, मौलवी साहब की जाय नमाज और दीगर तमाम लवाजमात गांव के बाज़ार में सलाम दुकानदार के पास दस्तयाब होते हैं। उसने उंगलियों पर मोटा मोटा हिसाब लगाते हुए तखमीना 4500 का निकाला। इसके अलावा कुल तक और बाद में भी फातिहा पढ़ने के लिए आने वाले मेहमानों और दूर पास के रिश्तेदारों के लिए आटे, दूध, पत्ती, चाय और घी शक्कर का खर्चा इसके हिसाब से कुछ 2500 बन रहा था और तकरीबन इतनी ही रकम इसके पास बची हुई थी जो उसने बेटे के इलाज मुआवजे के लिए घर का आखिरी असासा बैल बेचते हुए खरी की थी। इंसानों से जानवर भी अच्छे होते हैं, ज़रूरत के वक्त तो काम आ जाते हैं। इसने लंबी सांस लेते हुए सोचा, वरना इंसान तो मुश्किल में मुंह मोड़ लेते हैं और ख्वामखा के लिए अशरफुल मखलूक़ात बने फिरते हैं, वरना कहाँ जानवर और कहाँ इंसान। जूं जूं गांव करीब आता जा रहा था तो उसकी परेशानी बढ़ रही थी। उसने जनाजे का वक्त ज़ोहर की नमाज अदा होते ही तय किया था और मगरिब तक सारी रसूमात अदा हो चुकी होंगी। मगरिब पढ़ने के बाद मस्जिद में
گاؤں والوں اور مہمانوں کو جو کھانا اس نے دینا تھا اس کا انتظام اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی سے ادھار لینا تو ناک کٹنے والی بات تھی۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام تھا، شرم کی بات تھی۔ زندگی بھر گاؤں والے تانا دیتے کہ بیٹے کو ادھارے کا کفن پہنایا تھا، مسکینوں کی طرح زمین میں گاڑا تھا۔ بغیر رسومات ادا کیے جانے کا دفنانا تھوڑا ہوتا ہے، گاڑنا ہی تو ہوتا ہے۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس نے مردہ بیٹے کو گاؤں لانے کی بجائے جاں بل بیٹے کو لانے کا فیصلہ کیا، ورنہ گاؤں میں شلوار بھی اترتی اور بیٹے کی بخشش بھی نہ ہوتی۔ گلابو کمہار کے ساتھ یہی تو ہوا تھا۔ بیوی کی موت پر جنازے کے بعد نہ تو مولویوں میں سخاوت بانٹ سکا، نہ ہی امام مسجد کو جائے نماز خرید کر دے سکا، اور نہ ہی تدفین کے بعد لوگوں کو کھانا کھلا سکا۔ مولوی صاحب تو صاف بات کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے تو برملا کہا تھا کہ گلابو کمہار کی بیوی کی بخشش نہیں ہوگی، اور اگر پھر بھی کوئی نیکی کام آ گئی اور بخشش ہو بھی گئی تو عذاب قبر تو تا قیامت پکا ہے۔ بیچارہ گلابو کمہار، بیوی بھی جہنمی، اور وہ بھی آج تک کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہا۔ عاشق حسین کو جھرجھری سی آ گئی، اور ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو داد دی کہ بیٹے کو جان کنی کی حالت میں ہسپتال سے نکالا، ورنہ اگر یہی پیسے ایمبولنس پر خرچ ہوتے تو اس کا انجام بھی گلابو کمہار جیسا ہوتا، اور بیٹا بھی عذاب قبر سہتا۔ اچانک عاشق حسین کو زبردست جھٹکا لگا۔ ڈرائیور نے اتنے زور سے بریک دبائی تھی کہ سڑک پر ٹائروں کے نشانات پڑ گئے تھے، اور پہیوں کے گھسنے کی کری آواز بھی دور تک سنائی دی گئی تھی، مگر ڈرائیور پھر بھی ان 3 کتوں کو نہیں بچا سکا تھا جو کتیا کا تعاقب کرتے ہوئے کتیا سمیت چلتی بس کی زد میں آ گئے تھے۔ جنس کی شدت ہمیشہ حواس چھینتی ہے۔ محبت اور عقل اسی لیے تو ایک دوسرے کی ضد ہے، آگ اور پانی ہے، چوہے بلی کا کھیل ہے۔ محبت میں جنسی ناآسودگی پاگل پن طاری کرتی ہے، دیوانہ بناتی ہے۔ محبت میں خود سپردگی تتلیوں کی گود میں سونا ہے، رنگ و نور میں نہانا ہے۔ محبتوں میں جسمانی ملاپ بارش کی معصوم ادا ہے، کلی کا چٹکنا ہے۔ بن جسمانی لمس کی محبت ذہنی مرض ہے، آسیب ہے۔ بریک لگنے کی شدت سے سواریاں ایک دوسرے پر لڑک گئی تھی۔ بس میں یکدم سے افراتفری مچ گئی۔ سواریوں کے شور و غگا نے آسمان سر پر اٹھا دیا۔ 3 کتے، 1 کتیا اور عاشق حسین کا بیٹا ساتھ ہی مر گئے۔ ادھر 3 کتے اور 1 کتیا بس کے نیچے آ کر کوچ کر گئے، اور ادھر عاشق حسین کے بیٹے کی روح اوپر پرواز کر گئی۔ عاشق حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے رب کا شکریہ بھی ادا کر دیا کہ 3 کتوں اور 1 کتیا کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کی جان بھی نکال دی۔ اس نے دل ہی دل میں اسرائیل کو بھی بڑی داد دی۔ کس چاک بدستی سے لوگوں کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو خدا جانے لوگ کیسے جیتتے۔ بیٹوں اور کتوں کے مرنے کا وقت اور مقام جیسے اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ کنڈکٹر نے جلدی جلدی مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے سڑک کے کنارے ڈال دیا، اور بس روانہ ہو گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد بس عاشق حسین کے گاؤں کے سٹاپ پر رکی۔ سٹاپ کے قریب گھر سے چارپائی منگوا کر عاشق حسین نے گاؤں والوں کی مدد سے بیٹے کی لاش چارپائی پر رکھی اور گھر کی راہ لی۔ بس اس گاؤں کے واحد سواریوں کو اتارنے کے بعد دھواں اگلتی ہوئی اور گوں گوں کی آوازیں نکالتی ہوئی بس اگلی منزل کی طرف رینگنے لگی۔ عاشق حسین نے گاؤں والوں اور رشتہ داروں کے حوالے تجہیز و تکفین کے انتظامات کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو ساری نقد رقم بھی ہاتھ میں تھما دی۔ خواتین کے بین اور گاؤں والوں کی با آواز بلند انتظامات کے بارے میں باتوں کے دوران عاشق حسین ایک بڑی بوری میں 1 عدد کلہاڑی، تیز دھار والی چھری اور کام والے میلے اور بوسیدہ کپڑے رکھ کر خاموشی کے ساتھ نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جائے حادثہ پر موجود تھا۔ سڑک پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی جلدی 4 مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے کھینچتے ہوئے سڑک کنارے گنے کے کھیتوں میں اندر تک لے گیا۔ بجلی کسی سرت کے ساتھ اس نے 4 کتوں کو کاٹ کر بوری میں ڈالا اور کپڑوں کے اوپر پہنے ہوئے میلے اور خون آلود ملبوس کو اتار کر ماچس کی تیلی سلگا دی۔ گھر داخل ہو کر اس نے بڑی بیٹی کو گوشت حوالے کر کے میت کا کھانا تیار کرنے کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا، اور باہر نکل کر فاتح کے لیے آنے والوں میں گھل مل گیا۔ تدفین بھی شان سے ہوئی۔ 4 پیٹی صابن بانٹا گیا، اور آئے ہوئے تمام مولویوں میں جائے نماز، سفید ٹوپیاں اور تسبیح بھی تقسیم کی گئی۔
مغرب کے بعد سارے گاؤں کو مسجد ہی میں چھوٹا گوشت کھلایا گیا۔ گرم گرم تندوری روٹیوں کے ساتھ سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ خوب واہ واہ ہوئی، سب نے لذت کی تعریف کی۔ عاشق حسین مطمئن تھا کہ انشاءاللہ میت کا ایسا کھانا گاؤں میں کسی کے باپ نے بھی اب تک نہیں دیا ہوگا، اور نہ ہی آئندہ 100 سالوں میں کھانا کھلایا جا سکے گا۔ عاشق حسین نے ایک بھرا ہوا خوانچہ مولوی صاحب کے گھر بھی بھجوایا۔ خوب دعائیں ہوئیں اور مرحوم کو شہید کا درجہ بھی عطا ہوا۔ اگلی صبح فجر پڑھ کر بھری مسجد میں مولوی صاحب نے عاشق حسین کو مخاطب کیا، بھائی عاشق حسین، رات کو تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ میں نے اور ملانی جی نے اکٹھے ایک ہی خواب دیکھا کہ تیرا برخودار جنت کے باغوں میں چہل قدمی کر رہا ہے، خوش و خرم ہے۔ میں نے تو بس صرف یہی دیکھا، مگر ملانی جی کہہ رہی تھی کہ اسے شہید ہونے کا درجہ ملا ہے۔ ابا کی حویلی بھی وہ جنت میں دیکھ چکا ہے، جس کی سفید موتیوں کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ تمام جماعت اش اش کر اٹھی۔ عاشق حسین زیر لب مسکرایا۔ اسے پہلی مرتبہ کتے کی پارسائی کے زور کا علم ہوا تھا۔ واقعی جنت کا ہر راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے اور جہنم بھوک کی پیداوار ہے۔ عاشق حسین نے دل ہی دل میں ان 4 کتوں کا شکریہ ادا کیا کہ حرام ہونے کے باوجود اس کی انا اور دین کو قائم رکھا، اس کے بیٹے اور اسے جنت تک لے جانے کا سبب بنے۔ پہلی مرتبہ اس کے دل سے کتوں کے لیے دعا نکلی۔ اگر ان کتوں نے آج اس کی پردہ پوشی نہ کی ہوتی تو انسان تو اسے برہنہ کر چکے ہوتے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔